ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشبوؤں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیسے مہکا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب، اس معدن، اس کان، اس مبارک منبع کی دین ہے جس کو وجود حضور سرکار گلزار ملت کہا جاتا ہے۔ اس مبارک درسگاہ کی یہ تربیت ہے۔ آپ سیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے اس نگار خانے عشق میں۔ اس مبارک آئینے میں دیکھیں تو صحیح، آپ کو جلوے نظر آئیں گے۔ حضور سرکار رئیس الاولیاء، سرکار نور الاولیاء، اور پھر رئیس الاولیاء سے لے کے سرکار مسولی، اور پھر سرکار باسا شریف سے حضور غوث پاک کی بارگاہ تک، خدا کی قسم جلوے ہی جلوے ہیں۔ آپ قریب تو آئیں ان سرکاروں کی بارگاہ میں۔ ایک بچے ہمارے اور آپ کے گھر کے بھی ہیں، وہ کس روش پہ چل رہے ہیں، ان کا انداز زندگی کیا ہے۔ آج ان کی غیرت بڑی کمزور ہو گئی، ان کا ضمیر بڑا مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہی سرکاروں کے جو ہے لاڈلوں کو ان بچوں کے لیے آئیڈیل بنا دیں۔ دیکھیں آپ، تعلیم و تعلم پر کس قدر دھیان ہے اس خانقاہ شریف کے شیخ کو۔ دعا کریں کہ عشق رسول کی یہ بہاریں ہمارے گھروں پہ بھی غلبہ حاصل کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک گھرانے کے چہار دیواری کے جب گلکاریاں درود پڑھتی ہیں تو اس گھر کے شہزادگان بھی حضور پر درود پڑھنے والوں کی بھیڑ کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب موجود ہیں۔ مجھے وہ یاد آیا کہ یوں چچا کے ساتھ کربلا میں، یوں چچا کے ساتھ اصغر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حیدر اور پیمبر آئے ہیں۔ کربلا میں یوں چچا کے ساتھ اصغر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حیدر اور پیمبر آئے ہیں۔ اور کس قدر آرام ملتا ہے نبی کی بزم میں، ایسا لگتا ہے کہ ہم پردیس سے گھر آئے ہیں۔ حضور کے ذکر کا کمال، اور پھر جب حضور کے گھر کے لوگ کرتے ہیں تو باتیں کچھ الگ ہوتی ہیں۔ آئیے ان کے حضور پہنچتے ہیں، بس آپ دیکھ لیں، وہ فلائٹس کا میٹر ہے، ورنہ اس وقت ان کی عمر شریف دیکھ لیں اور ان کا مستقبل دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کی تقریباً 240 یا 45 ملکوں کی جو زمین پر یونیورسٹیز آباد ہیں، ان میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اسلامی، جسے جامعہ ازہر کہتے ہیں۔ یہ قاہرہ مصر میں ہے۔ اسی مبارک زمین پر صاحب بلال الخیرات شریف شیخ ابو الحسن شاذلی لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ سرکار امام بوسیری اسی زمین پر آرام کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ذریح مبارکہ سرکار امام حسین اور مخدومہ طیبہ طاہرہ مخدومہ نفیسہ فاطمہ کی چوکھٹ، جس ذات نے گنبد خضرا کو بنوایا ہے، شیخ منصور قلاؤنی، وہ بھی یہیں آرام کر رہے ہیں۔ امام شافعی وہیں آرام کر رہے ہیں۔ اس زمین مبارکہ پر وہ جو تعلیم حاصل کرنے والی ذات ہے کوئی اور نہیں ہے، حضرت کے دائیں سے یعنی بائیں قلب کی طرف حضور قادری میاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور روح کی طرف حضور سید کرم واسطی میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات، روح کا فیض لینا ہو تو ان سے رابطہ قائم کریں، اور قلب کا فیض لینا ہو تو ان سے رابطہ قائم کرو۔ ماشاءاللہ۔ پھر دیکھیں آپ کی عقلوں پر حضور کی محبت کا غلبہ ہوگا۔ سید کرم واسطی میاں شاہ صاحب قبلہ حضرت کے بڑے شہزادے ہیں، زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن جن کی عمر زیادہ ہے ان کے لیے بھی وہ ایک مقبول علامت ہے۔ خدا کی ان کے ساتھ آپ چلیں، بیٹھے اٹھے بیٹھے تو آپ کو لگتا ہے جب ابھی یہ عالم ہے تو مستقبل قریب اور بعید میں کیا عالم ہوگا۔ اللہ ان سرکاروں کو صحت یابی عطا فرمائے۔ جامعہ ازہر مصر میں پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات اتنی عمر کے بچے ماں باپ سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن جب ماں باپ یہ کہہ دیں اپنے بچوں کو، بیٹا تم میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، تم دادا حضور کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تو شہزادوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے ظاہری طور پر الگ ہونا ہے، لیکن حضور کے پاکیزہ دین کے قریب ہونا ہے۔ حضور کی امت کو مغفرت کی سرٹیفکیٹ کیسے دی جائے گی، اس کی تلاش میں وہ سرگردہ رہتے ہیں، جامعہ ازہر میں رہتے ہیں۔ اور جامعہ ازہر کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، جہاں پر 40,000 سے اوپر صرف ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے۔ پھر سے ریورس کر دوں، 40,000 سے زیادہ جہاں استاذ ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے فقیہان حرم وہاں پہ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے دکتور نظر آتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر سید کرم واسطی میاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے اتنی محبت وہاں کے اساتذہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سید کرم میاں ہر محفل میں جب بھی آتے ہیں تو بات بریلی کے احمد رضا کی کرتے ہیں۔ یہاں سے گئے تو وہاں بھی بریلی والے آقا کا ذکر کیا، ماشاءاللہ۔
سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ کے تذکرے سے وہاں کی زمین کو خوب مالا مال کیا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس مبارک خانقاہ اسماعیلی کی برکتوں کی یہ علامت ہے کہ جہاں پر ایسے ہیرے جواہرات نظر آئے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا، آپ ادب اور محبت اور تعظیماً تقریباً ان آوازوں کا احترام کریں اور اپنے لیے اسے نجات کا ذریعہ مانیں۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا ایک